ہر موڑ پر اٹھا اٹھا کر پٹخا۔ میرا جسم، میری روح جانے کتنی بار لہولہان ہوئے، اس کی میں گنتی بھی بھولتا گیا۔ کاش زندگی، زمانے اور وقت کی مار بھی اس رات ابا کی مار جیسی ہوا کرتی، جسے بچانے کے لیے امی کے محافظ ہاتھ ہمیشہ میری ڈھال بن جایا کرتے تھے، لیکن وقت کے ان بے رحم تھپیڑوں سے بچانے کے لیے امی کے مہربان ہاتھ ہمیشہ اور ہر جگہ میری ڈھال نہیں بن پائے۔ زخم پر زخم لگتا رہا اور میں اپنے مقدر کی مار سہتا چلا گیا۔ پہلا ڈاکہ۔ اس رات کی ابا کی مار اور ان کی چھڑی کے نشانات بہت دنوں تک میرے جسم کی زینت بنے رہے۔ راجا نے جب میری پیٹھ پہ نشانات دیکھے تو اسے پکا یقین ہو گیا کہ میں ابا کا سگا بیٹا نہیں ہوں اور ضرور انہیں کسی میلے وغیرہ سے ملا ہوگا، جہاں اپنے اصل ماں باپ سے بچھڑ کر میں کسی جھولے میں ٹنگا رو رہا ہوں گا، اور ابا کو مجھ پر رحم آ گیا ہوگا اور وہ مجھے اپنے ساتھ گھر لے آئے ہوں گے۔ راجا کے اس یقین کامل کی وجہ حال ہی میں ریگل سینما میں لگی محمد علی اور شاہد کی نئی فلم جوش تھے، جس میں ہیرو اپنے گھر والوں سے ٹھیک یوں ہی بچھڑ جاتا اور پھر جوان ہونے کے بعد اسے اپنے اصلی ماں باپ واپس مل جاتے ہیں۔ راجا نے کئی قسطوں میں چھپ کر یہ فلم دیکھی تھی اور اسے محمد علی کے تمام مکالمے زبانی یاد بھی تھے۔ راجا کے بقول اسے تو میرے نازک انداز و اطوار دیکھ کر پہلے دن سے ہی پکا یقین تھا کہ میں کسی نہایت امیر و کبیر گھرانے کا چشم و چراغ ہوں، جو نہ جانے کیسے اس غریب محلے میں آ پہنچا تھا۔ میں ابھی حیرت سے منہ کھولے راجا کی یہ تھیوری سن رہا تھا کہ اچانک ہی راجا نے زور سے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور انتہائی جذباتی لہجے میں اس نے مجھ سے یہ وعدہ کرنے کو کہا کہ جب کبھی میرے اصل ماں باپ مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے اور میں ان کی لمبی سی مرسڈیز گاڑی میں اس محلے سے رخصت ہونے لگوں تو جاتے جاتے راجا کو بھی اپنے ساتھ ہی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر لیتا چلوں، کیونکہ میرے بغیر اس کا دل بھلا اس جگہ پھر کیوں کر لگے گا۔ میں نے بھی فوراً اسی قدر جذباتی لہجے میں راجا سے وعدہ کیا کہ میں ہرگز اسے لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جاؤں گا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ بھلا امی کے بنا میرا دل وہاں کیسے لگ پائے گا، لہٰذا میں نے امی کو بھی ساتھ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ امارا اور بڑے بھیا میرے ساتھ وہاں نہ ہوئے تو میں اپنی عمارت کا روب کس پر ڈالوں گا اور روزانہ میری لڑائی کس سے ہوگی، لہٰذا طے یہ پایا کہ امارا اور بڑے بھیا کو بھی شدید دشمنی کے باوجود ساتھ لے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مجھے یہ خیال ستانے لگا کہ اگر ہم سبھی یہاں سے چلے گئے تو پھر ابا اکیلے رہ کر کیا کریں گے؟ ان کی سائیکل روزانہ کون صاف کرے گا؟ شام کو انہیں حقہ کون بھر کر دے گا؟ مانا کہ آج کل ان کا سلوک مجھ جیسے امیر گھرانے کے بچے کے کچھ شایان شان نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی شام کو وہ مجھے اپنے سائیکل کے ڈنڈے پر لگائی ہوئی چھوٹی والی گدی پر بٹھا کر ٹھنڈی سڑک کی سیر کو بھی تو لے جایا کرتے تھے، اور ابھی پچھلے ہی مہینے انہوں نے مجھے سرخ اور پیلے رنگ کا بنا بڑا سا سیسنا جہاز کا کھلونا بھی تو خرید کر دیا تھا۔ ان سب باتوں کے مقابلے میں اس ذرا سی مار کی حیثیت اب مجھے سانوی سی لگنے لگی تھی، لہٰذا طے یہ پایا کہ میں راجا اور ابا سمیت اپنے تمام گھر والوں کو اپنے ہونے والے بنگلے میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ میرے اصل اور امیر ماں باپ میری یہ معصوم سی خواہش کبھی رد نہیں کریں گے، بلکہ میں نے اور راجا نے تو پکا طے ہی کر لیا کہ اگر انہوں نے ابا یا راجا کو ساتھ لے جانے میں ذرا بھی آناکانی کی تو میں بھی ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دوں گا۔ لیکن فی الحال مجھے اپنے اصلی ماں باپ کی تلاش سے بھی
بڑی ایک اور فکر لاحق تھی، اور وہ فکر تھی وجو آپی کا سامنا کرنے کے۔ جانے کب امارا نے میری مار کا تمام قصہ وجو آپی کے گوش گزار کر دیا تھا۔ دراصل امارا بھی میرے ساتھ ہی استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھنے جایا کرتی تھی، اور مجھ سے 4 سپارے آگے بھی تھے۔ ابا کی مار کے بعد میں ایک آدھ دن انتقاماً استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھنے نہیں گیا۔ تبھی ان دنوں میں بدقسمتی سے وجو آپی کسی کام سے استانی خالہ کے ہاں آئیں اور مجھے نہ پا کر امارا سے میرے بارے میں پوچھ بیٹھی۔ بس پھر کیا تھا، امارا کو تو ویسے بھی ہمیشہ میری عزت نفس دوسروں کے سامنے مجروح کرنے میں بے حد مزہ آتا تھا، اور اس دن تو وہ ویسے بھی مجھ سے لڑ کر گئی تھی، کیونکہ میں نے اس کی کاپی پر بے دھیانی میں سیاہی الٹ دی تھی۔ امارا نے خوب نمک مرچ لگا کر وجو آپی کو اس رات کا سارا قصہ سنا دیا، اور پھر واپس آ کر مجھے بھی بتانے لگی کہ وجو آپی مجھے اپنے گھر بلا رہی ہیں۔ میرا ماتھا تو اسی وقت ہی ٹھنک گیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ یہ تو پوری دال ہی کالی ہے۔ 2-4 دن تو میں وجو آپی سے نظر بچا گیا، لیکن پھر ایک دن جب ہم محلے کے بڑے میدان میں سٹاپو کھیل رہے تھے اور کھیل میں اس قدر مگن تھے کہ ہمیں وجو آپی کے تانگے کے آنے کا پتہ تک نہیں چلا۔ میں اس وقت چونکا جب مجھے فضلو بابا کی آواز سنائی تھی، جو تانگے والے سے کرائے پر بحث کر رہے تھے۔ گھبرا کر دوسری جانب دیکھا تو وجو آپی بڑی سی چادر لپیٹے تانگے سے اتر رہی تھی۔ میں فوراً وہاں سے رفو چکر ہونے کی نیت سے بھاگا، لیکن دوسرے ہی لمحے میری کلائی وجو آپی کی نازک گرفت میں تھے۔ آدی، کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ میرے ساتھ گھر چلو، اماں نہ جانے کتنے دن سے تمہارے لیے ماش کی دال کا حلوہ بنائے بیٹھی ہیں، روز تمہارا پوچھتی ہیں۔ سکینہ خالہ ماش کی دال کا حلوہ واقعی بہت لذیذ بناتی تھیں، لیکن اس وقت مجھے یہ ترغیب بھی لبھا نہیں سکتی تھی۔ لیکن اب کچھ ہو بھی تو نہیں سکتا تھا۔ وجو آپی اسی طرح میرا ہاتھ تھامے مجھے اپنے ساتھ ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ گھر میں گھستے ہی انہوں نے اپنی اماں کو آواز لگا کر مطلع کر دیا کہ میں یعنی جناب عادی صاحب ان کے ساتھ ہی تشریف لے آیا ہوں، لہٰذا میرے لیے بھی شام کی چائے بنائی جائے۔ سکینہ خالہ کو ہدایات دینے کے بعد وجو آپی نے مجھے اپنے سامنے بڑی چوکی پر بٹھا لیا اور میری طرف غور سے دیکھتے ہوئے اچانک ہی پوچھ بیٹھے، آدی، یہ میں تمہارے بارے میں کیا سن رہی ہوں؟ سچ کہوں تو تم سے ایسی امید مجھے ہرگز نہ تھے۔ میں ان کے اس اچانک حملے سے گھبرا گیا، اور پھر میرے دل کے دوسرے چور نے بھی اسی لمحے سر اٹھایا۔ کہیں انہیں طاہر بھائی نے یہ تو نہیں بتا دیا تھا کہ اس روز ان کے گھر انگوروں کی بارات نہیں پہنچی تھی؟ اتنے دنوں سے وہ انگوروں والا ماجرا تو میں بھلائے ہی بیٹھا تھا۔ اب جو وجو آپی سامنے آئیں تو اچانک ہی میری نظروں کے سامنے انگور کے گچھے لہرانے لگے تھے۔ میرے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا، جی کیا؟ تب وجو آپی نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، مجھے تمہاری نماز چوری والے راز کے بارے میں سب پتا ہے۔ کتنی بری بات ہے آدھی، بھلا کوئی ایسا بھی کرتا؟ میں جانتی ہوں یہ ساری شرارت اس راجہ کی ہوگی۔ میری مانو تو اس راجہ سے دور ہی رہا کرو، وہ تو ہے ہی سدا کا شرارتی، تمہیں بھی اپنی طرح کا بنا ڈالے گا، جبکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ہمارا عادی بہت اچھا بچہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا میں ہر کسی کو اپنا بچہ ہی سب سے زیادہ شریف، معصوم اور اللہ میاں کی گائے نظر آتا ہے۔ راجہ اکثر مجھے بتاتا تھا کہ اس کی اماں اسے پپو کے ساتھ کھیلنے سے منع کرتی تھی۔ پپو کی امی کو گڈو سے شکایت تھی، اور گڈو کے ابا اسے راجہ سے دور رہنے کی ہدایت کرتے رہتے تھے۔ ان بڑوں کی آپس میں تو کبھی بنتی نہیں تھی، الٹا یہ سب مل کر ہم بچوں کے اتحاد و اتفاق کو تباہ کرنے کے در پہ رہتے تھے۔ لیکن شکر ہے کہ ہم سب بچوں کو ان خرافات میں پڑھنے کی بالکل بھی عادت نہیں تھی۔ ہم اپنے اپنے گھر والوں کی باتیں ایک کان سے سن کر
دوسرے کان سے نکال دیتے تھے. لیکن آج بات ہمارے گھر والوں میں سے کسی بڑے کی نہ تھی. آج تو وجو آپی نے خود مجھ سے یہ بات کہی تھی. اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے انہوں نے بہت بڑے دھرم سنکٹ میں ڈال دیا تھا. راجہ ویسے ہی میری وجو آپی کی جانب بے تحاشا توجہ سے بہت چڑھتا تھا. اگر اسے یہ بات پتہ چل جاتی کہ وجو آپی نے مجھے اس کے ساتھ کھیلنے سے منع بھی کر دیا ہے تو پھر تو بونچھال ہی آ جاتا. بہرحال اس وقت تو میں چپ ہی رہا کیونکہ میں فی الحال بات بڑھانا نہیں چاہتا تھا. سوچا کسی وقت فرصت میں وجو آپی کو تفصیل سے پوری بات اور راجہ کی خوبیوں کے بارے میں بتاؤں گا. اس وقت ان کے پوچھنے پر میں نے ان سے صرف اتنا ہی کہا کہ میرا دل نہیں لگتا نماز میں. اتنے میں سکینہ خالہ چائے لے کر آ گئیں اور بات ٹل گئی. وجو آپی کے گھر سے باہر نکلا تو راجہ کو وہیں ٹہلتے پا کر میں کچھ گھبرا سا گیا. راجہ نے حسب معمول چڑے ہوئے لہجے میں کہا، یار ایک تو جب تمہیں تمہاری یہ وجو آپی بلا لیتی ہیں نا تو تمہیں دنیا کی کسی اور چیز کا ہوش نہیں رہتا. کیا کہہ رہی تھی؟ کچھ نہیں. امارا کی بچی نے نماز کی مار والا سارا قصہ انہیں بتا دیا. اسی وجہ سے بلایا تھا. بڑی بے عزتی ہو گئی ہے یار اپنی. راجہ نے بھی یہ سن کر اپنا سر پیٹ لیا. ہم دونوں نے اسی وقت عہد کیا کہ موقع ملتے ہی امارا سے ایسا بدلہ لیں گے کہ وہ بھی ساری زندگی یاد رکھے گی. امارا کو رینگنے والے کیڑوں مثلاً لال بیگ، چھپکلی وغیرہ سے بے حد ڈر لگتا تھا. میں نے راجہ کو کہیں سے بھی ایک عدد موٹی تازہ چھپکلی کا انتظام کرنے کو کہا. ہمارا ارادہ تھا کہ استانی خالہ کے ہاں سبق پڑھتے ہوئے راجہ انگور کی بیل کے اوپر سے کسی طرح اس چھپکلی کو امارا کے اوپر گرائے گا. اس کے بعد امارا کا خوف کے مارے جو حشر ہوتا اس سے میں اور راجہ خوب واقف تھے. ہم کافی دیر تک وہیں کھڑے اس منصوبے کی جزیات طے کرتے رہے اور ہمارے انتقامی جذبے اور خیالات کو کافی حد تک وہیں کھڑے کھڑے سوچ کر ہی کافی تسکین مل گئی. اتنے میں مغرب کی آذان سنائی دی تو ہم دونوں مسجد کی جانب دوڑ پڑے کیونکہ آج کل ایک نئی افتاد ہم پر پڑی ہوئی تھی. ابا نے باقاعدہ ہماری مسجد میں حاضری لگانا شروع کر دی تھی. ان کے حاضری لگانے کا انداز بھی عجیب تھا. نماز ختم ہونے کے بعد گھر میں گھستے ہی ان کا پہلا سوال ہوتا، ہاں میاں نماز کے لیے آئے تھے یا نہیں؟ میں منمناتا، جی آیا تھا. ابا گھور کر پوچھتے، کون سی صف میں کھڑے تھے؟ جی چوتھی صف میں. اور میں کہاں کھڑا تھا؟ جی آپ پہلی صف میں. مولوی صاحب کی بائیں جانب. اچھا تو بتاؤ مولوی صاحب نے پہلی اور دوسری رکعت میں کون سی سورہ پڑھائی تھی؟ جی پہلی رکعت میں سورہ فیل اور دوسری میں قل ہو اللہ. یوں ابا مطمئن ہو کر ایک لمبا سا ہوں کرتے اور اس دن کے لیے میں اس پل سے رات کو پار کر جاتا. لیکن روز روز یہ مقابلے کے امتحان سے بھی بڑا امتحان پاس کرنا اب میرے لیے کافی کٹھن کام ثابت ہونے لگا تھا کیونکہ میرے اور راجہ کے دل کا چور اب بھی ہمیں نماز کی چوری پر اکساتا رہتا تھا. خاص طور پر جس دن ٹی وی پر بائیونک وومن یا غائب ہو جانے والے جیمنائی مین کا کھیل چلنا ہوتا اس دن تو ہمارے پیٹ میں گویا مستقل درد ہی رہتا تھا. میں نے کئی مرتبہ راجہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ میری تو مجبوری ہے کیونکہ میں رہتا ہی ابا کے گھر میں ہوں، لہٰذا ان کا سامنا ہونا لازمی ہے. اسے تو اس پیشی سے بچنے کے لیے صرف ابا کے سامنے آنے سے گریز کرنا ہوگا. پھر وہ کیوں اپنی ساری تفریح کا بیڑا غرق کر کے اپنا مزہ کرکرا کرتا ہے؟ چپ چاپ جا کر غفور چچا کے ہاں مزے سے بیٹھ کر ٹی وی دیکھ لیا کرے. لیکن راجہ میرے اس بات پر باقاعدہ مجھ سے روٹھ گیا کہ کیا وہ اس قدر گر گیا ہے کہ اب اکیلے ٹی وی دیکھنے جایا کرے گا. بڑی مشکل سے میں نے راجہ کو منایا کہ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو وہ سمجھ بیٹھا تھا. بہرحال ہمارا مسئلہ اپنی جگہ قائم تھا. اس شام بھی
ہم دونوں سر جوڑے بیٹھے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی حل سوچ رہے تھے کہ اتنے میں ہمارے سامنے سے مولوی سعید سائیکل پر اپنے بیٹے اختر کو بٹھائے گزرے۔ اختر کو بھی ہم بچے مولوی اختر کے نام سے ہی پکارتے تھے کیونکہ وہ ہر بات میں اپنے ابا کی نقل کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ مولوی سعید صاحب نکاح خواں تھے اور باقاعدہ کسی مسجد کے مولوی نہ ہونے کے باوجود سب انہیں مولوی ہی کہتے تھے۔ میں نے اور راجہ نے اچانک سر اٹھا کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شاید ہم دونوں کے ذہن میں بیک وقت ایک ہی بات کسی بجلی کی طرح کوندی تھی۔ میں نے فوراً اپنا جیب الٹا، میرے پاس 8 آنے اور راجہ کی جیب سے کوئی 1 روپے کے قریب سکے نکلے۔ ہم دونوں وہ 1.5 روپیہ لے کر کچھ ہی دیر میں مولوی سعید کے دروازے پر کھڑے تھے اور اختر ہمارے سامنے حیران پریشان سا کھڑا تھا اور پوچھ رہا تھا، میں سمجھا نہیں، مجھے کرنا کیا ہوگا؟ راجہ نے سکہ اپنی مٹھی سے اس کی ہتھیلی میں منتقل کرتے ہوئے اسے سمجھایا، کوئی مشکل کام نہیں ہے پیارے، صرف مسجد میں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ عادی کے ابا کون سی صف میں اور کس نمبر پر کھڑے ہوتے ہیں، اور یہ کہ مولوی صاحب نماز کے دوران کون سی صورتیں پڑھاتے ہیں۔ نماز ختم ہوتے ہی ہم مسجد کے باہر تمہارا انتظار کرتے ملیں گے۔ تم یہ ساری معلومات ہمیں دینے کے بعد ہی گھر واپس آؤ گے، کیا سمجھے؟ مولوی اختر نے پیسے اپنے کرتے کی جیب میں ڈالے اور دانت نکالتے ہوئے سر ہلا دیا۔ کچھ عرصے کے لیے قدرت نے پھر ہماری اس نماز چوری کا بندوبست کروا دیا تھا۔ اب اختر مسجد سے باہر نکلتا تو میں اور راجہ کاغذ پینسل لیے اس کا انتظار کر رہے ہوتے۔ اختر جلدی جلدی ہمیں ابا کی پوزیشن اور باقی معلومات فراہم کرتا اور میں اور راجہ اسے رٹا لگاتے ہوئے گھر کی جانب بھاگتے۔ کبھی کبھی وہ کم بخت اختر صورتوں کی ترتیب بھول جاتا اور ہماری جان تب تک اٹکی رہتی جب تک ابا کے وائوا یعنی کہ زبانی امتحان سے گزر نہ جاتے۔ بھیا نے بیچ میں 1 بار ہمیں پکڑوانے کی ناکام کوشش کی، لیکن ہمیں یہ سب کیسے پتا چلتا تھا یہ بات وہ بھی کبھی نہ جان پائے، کیونکہ ہماری معلومات 100% پکی ہوا کرتی تھیں۔ راجہ نے اس معاملے میں کبھی میرا ساتھ نہ چھوڑا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس تمام عرصے میں ہم دونوں کو یہ بات کبھی سمجھ نہ آ سکی کہ ہم اس تمام عمل میں جس مشقت سے گزر رہے ہیں اور تو اور اپنا جیب خرچ بھی اس لالچی اختر کی جیبوں میں بھر رہے ہیں، اوپر سے ہر لمحہ ابا کا ڈر اور پکڑے جانے کا خوف الگ، اس تمام عذاب سے تو کہیں آسان تھا کہ ہم سیدھے صبح مسجد میں جا کر خود ہی نماز پڑھ لیتے، کیونکہ اختر کو درمیان میں ملوث کرنے کے بعد کبھی کبھی تو ہمارا اس سے بھی کہیں زیادہ وقت ضائع ہو جاتا تھا جتنا اس صورت میں ہوتا جب ہم سیدھے مسجد جا کر خود نماز پڑھ کر نکل آتے۔ لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات کبھی نہ آئی کہ یہ چوری تو ہمیں کچھ دینے کے بجائے خود ہم سے ہمارا بہت کچھ چھین رہی تھی، الٹا ہماری اپنی جیبوں پر بھاری پڑ رہی تھی۔ دنیا میں کس چور نے ایسی چوری کی ہوگی جس کے بعد ہر بار وہ خود ہی لوٹا ہو؟ شاید میں اب تک بھی یہ بات نہیں سمجھ پایا کہ بہت سی چوریاں ایسی ہوتی ہیں جو خود اپنے اندر ہی ڈاکہ مارنے کے مترادف ہوتی ہیں۔ میرے اندر کا یہ ڈاکہ، یہ فریب، یہ دھوکہ آج تک جاری ہے، کبھی ایک صورت میں تو کبھی کسی دوسری صورت میں۔ چاہے کچھ ہو جائے پر میرے اندر کا ڈاکو ڈاکہ مارنے سے باز نہیں آتا۔ پہلا بائسکوپ۔ جس دن سے راجہ نے انکشاف کیا تھا کہ میرے امی ابا میرے سگے ماں باپ نہیں ہو سکتے، اس دن سے محلے میں کوئی بھی کھیل کھیلتے ہوئے ہماری نظر جب کبھی محلے کے گیٹ سے اندر داخل ہوتی ہوئی کسی لمبی چوڑی امپالا، شیورلے یا فیاٹ کار پر پڑتے تو میں اور راجہ کھیل چھوڑ چھاڑ کر اس گاڑی کا طواف کرنے لگ جاتا۔ ہم دونوں کو اب بھی پورا یقین تھا کہ ایسی ہی کسی بڑی گاڑی میں کسی دن ہماری قسمت کے مسیحا بھی ہمیں لینے آ جائیں گے۔ راجہ
صاحب لوگ اور میم صاحبہ کی گاڑی سے اترنے سے پہلے ہی جلدی سے مجھے گاڑی کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیتا، اور میں انتہائی معصوم سی شکل بنا کر اس وقت تک ان کے سامنے پلکیں پٹ پٹاتا رہتا جب تک ان لوگوں کی مجھ پر نظر نہیں پڑ جاتی تھی۔ دراصل میں اور راجا چاہتے تھے کہ اگر وہ بڑی گاڑی والے صاحب اور میم میری ہی تلاش میں ہمارے محلے میں آئے ہیں تو پہلی ہی نظر میں وہ مجھے پہچان جائے، لیکن درجنوں جوڑوں کے دیکھنے کے باوجود میں کسی کا مطلوبہ کھویا ہوا بچہ ثابت نہ ہوا۔ کبھی کسی میم یا صاحب کی نظر مجھ پر پڑ بھی جاتی تو ہاؤ سویٹ کہہ کر میرے گال کھینچ کر آگے بڑھ جاتے۔ ایک آدھ نے چاکلیٹ بھی تھما دی، اور ایک دن تو حد ہی ہو گئے۔ میں اور راجا ویسے تو محلے کے سب سے فیشنیبل بچے تھے، اور ہماری امیاں ہمیں خوب چمکا کر اور کنگھی پٹی کر کے گھر سے باہر نکالتی تھیں۔ میری امی کو تو ہمیشہ مجھے کسی کی نظر لگ جانے کا ڈر رہتا تھا، لہٰذا وہ میرے ماتھے، ناک یا گال پر ایک آدھا کالا ٹیکا لگا کر گھر سے باہر بھیجتی تھیں۔ لیکن اس دن میں اور راجا استانی خالہ کے ہاں سے سبق پڑھ کر سیدھے محلے کے بڑے میدان میں پٹھو گرم کھیلنے کے لیے آ گئے تھے، لہٰذا ہمارے سروں پر ابھی تک گھر سے نکلتے وقت رکھی گئی سفید 2 پلی ٹوپیاں بھی موجود تھیں۔ ابھی ہم نے کھیل شروع ہی کیا تھا کہ محلے میں سفید رنگ کی ایک بڑی سی کیڈیلک داخل ہوئی۔ میں اور راجا گاڑی دیکھتے ہی فوراً اس کے رکنے سے پہلے ہی عین اس کے اگلے دروازے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ اندر سے سوٹ پہنے ایک صاحب اور فیروزی رنگ کے بیل باٹم میں ملبوس ایک خوبصورت سی خاتون اترے۔ راجا نے فوراً مجھے ہاتھ سے پکڑ کر ایک قدم آگے کھڑا کر دیا۔ میرے چہرے پر اس وقت وہی معصومیت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا، اور راجا بھی اس طرح مؤدب کھڑا تھا جیسے اس جوڑے سے کہنا چاہ رہا ہو کہ لیں جی، سنبھالیں اپنی امانت، بہت عرصہ حفاظت کر لی ہے میں نے آپ کے بچے کے، اب ہم سے مزید نہیں ہوتا۔ عورت ہم دونوں کو دیکھ کر ذرا سا مسکرائیں، اور اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک ہلکی سی لہر ابھرے۔ اس نے اپنے مرد سے ہلکے سے کچھ کہا۔ میرا اور راجا کا دل زور سے دھڑکا۔ مرد نے بھی مسکرا کر ہماری طرف دیکھا اور سر ہلایا۔ راجا نے پیچھے سے سرسراتی سی آواز میں ہلکے سے کہا، اوے آدھی کے بچے، لگتا ہے یہی تیرے اصلی امی ابا، تیار ہو جا، یہ لوگ تجھے ہی لینے آئے ہیں۔ میں نے اپنے ذہن میں فوراً اپنی چیزوں کی فہرست ترتیب دے ڈالی کہ اپنے ترکے میں سے کیا کچھ مجھے ساتھ لے جانا تھا، اور کون سی ایسی چیزیں تھیں جنہیں میں جاتے ہوئے محلے کے ان غریب بچوں میں بانٹ جاؤں گا۔ عورت اور مرد دونوں ہی مسکراتے ہوئے میری اور راجا کی جانب بڑھے۔ ہم دونوں نے اپنے دم ساتھ لیے، دونوں ہمارے قریب پہنچ گئے۔ میم صاحب نے میرے گال چھو لیے اور مرد نے راجا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ دونوں کے ہاتھ آگے بڑھے اور کوئی کاغذ نما چیز ان کے ہاتھوں سے ہمارے ہاتھوں میں منتقل ہو گئی، اور جوڑا آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر تک تو میں اور راجا سمجھ ہی نہ پائے کہ ہوا کیا ہے۔ پھر جب ہم دونوں نے اپنی اپنی ہتھیلیاں کھولی تو اس میں 10-10 روپے کے 2 نوٹ میری اور راجا کی مٹھی میں جکڑے ہوئے تھے۔ میم صاحب اور بڑے صاحب میرے اور راجا کے حلیے اور ہمارے سر پر سجی سفید ٹوپیاں دیکھ کر نہ جانے کیا سمجھے کہ ہمارے ہاتھوں میں پیسے تھما گئے تھے۔ بقول راجا وہ ہمیں مدرسے کے لیے چندہ جمع کرنے والے بچے سمجھے تھے۔ اس قدر بے عزتی! غصے کے مارے میری آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ میں وہیں پیسے پھینک کر اور پیر پٹکتے ہوئے وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ راجا مجھے پیچھے سے آوازیں دیتا رہ گیا، لیکن میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا اور بھاگتا ہوا گھر چلا گیا۔ مغرب کے وقت راجا نے مجھے گھر کے باہر ہی دھر لیا، لیکن میں اب بھی اس سے روٹھا روٹھا سا تھا۔ یہ سب کچھ اسی کی وجہ سے تو ہوا تھا۔ نہ وہ مجھے یہ قیمتی مشورے دیتا، اور نہ آج یوں لوگ ہمیں مدرسے کے بچے سمجھ کر ہمارے ہاتھوں میں چندے کے پیسے تھماتے۔ میں نے تو راجا سے یہاں تک کہہ دیا کہ اب مجھے اس کی کسی بات کا یقین ہی نہیں رہا۔ یہ سن کر راجا غصے میں آ گیا، اور اس نے 3ری جماعت کی اردو کی کتاب کے سبق میں موجود
بابا قادر جیلانی کی قسم کھائے کہ اس نے خود سینما کے بائسکوپ میں یہ سارا قصہ دیکھا ہے، اور اگر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تو پھر اس اتوار کو میں بھی اس کے ساتھ فلم دیکھنے کے لیے چلا چلوں۔ سچ تو یہ ہے کہ راجا کے منہ سے فلم کی کہانیاں اور سینما کے ماحول کے بارے میں سن سن کر خود مجھے بھی سینما جانے کا بے حد شوق ہونے لگا تھا، لیکن میری مجبوری یہ تھی کہ آج تک میں نے اکیلے کبھی محلے سے باہر والی سڑک پر بھی قدم نہیں رکھا تھا۔ سینما تو بہت دور کی بات ہے، مجھے کبھی سڑک کے پار پرچون کی دکان سے اپنے لیے پینسل، شارپنر یا ربڑ وغیرہ لینی ہوتی تھی تو میں بڑے بھیا کے ساتھ سڑک پار دکان تک جاتا تھا۔ فلم کے نام پر میں نے آج تک صرف محلے میں ہر ہفتے آنے والے ایک بابا کا ٹین کا بڑا سا ڈبہ دیکھا تھا۔ اس ڈبے میں چاروں جانب اندر جھانکنے کے لیے چھوٹے چھوٹے سے گول روشن دان سے بنے ہوتے تھے، جن کے منہ پر ٹین کے ڈھکن لگا کر انہیں بند کیا ہوا ہوتا تھا۔ ہم نے اس بابے کا نام ہی منڈوا بابا رکھ چھوڑا تھا، اور جب کبھی وہ بابا ہمارے محلے میں اپنی سائیکل پر منڈوے کا بڑا سا ٹین کا بکسا اٹھائے داخل ہوتا تو ہم سب بچے اپنی اپنی جیبوں سے ریزگاری نکال کر اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے۔ جو جتنا بڑا سکہ اسے پیش کرتا، اس بچے کو اتنی ہی زیادہ دیر کے لیے اس بکس میں جھانکنے کی اجازت ہوتی۔ مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا کہ اس چھوٹے سے بکس میں ندیم، شبنم، رانی، شاہد اور بابرہ شریف وغیرہ سبھی کیسے ایک ساتھ چلتے پھرتے دکھائی دیتے تھے۔ ہم سب کو یوں نادیدوں کی طرح اس بکس کے گرد طواف کرتے دیکھ کر راجا ہم سب بچوں کا بہت مذاق اڑایا کرتا کہ بھلا یہ بھی کوئی فلم ہے؟ فلم دیکھنی ہے تو سینما کی فلم دیکھو، جس کے جہازی سائز کے پردے پر جب سندباد بحری قزاقوں سے لڑتا ہے یا ٹارزن جب شیر کی سواری کرتا ہے تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ یہ ڈبہ بھلا کیا فلم دکھائے گا؟ یہ تو فلم کے نام پر دھبا ہے، اسے تو بائسکوپ کہنا بھی اصل بائسکوپ کی توہین ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور پھر جس دن سے میں نے راجا کی لے پالک بچے والی تھیوری پر شک کا اظہار کیا تھا، اس دن سے تو وہ ہاتھ دھو کر میرے پیچھے ہی پڑ گیا تھا کہ کچھ بھی ہو ایک بار تو مجھے اس کے ساتھ ریگل میں لگی ندیم شبنم کی دل لگی کا میٹنی شو دیکھنے تو جانا ہی ہوگا، تاکہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں کہ وہ سچا ہے یا جھوٹا۔ آخر کار راجا کے اصرار کے سامنے مجھے ہتھیار ڈالنا ہی پڑے۔ راجا نے خوشی سے ایک لمبا اوئے ہوئے کا نعرہ لگایا۔ پتہ یہ چلا کہ محلے میں راجا کے علاوہ 3 اور بچے یعنی گڈو، مشی اور ننھو بھی فلم بینی کے شوقین تھے، اور راجا ہی کی قیادت میں اس سے پہلے چند مرتبہ گھر یا اسکول سے بھاگ کر مارننگ یا میٹنی شو دیکھ چکے تھے۔ یہ لوگ زیادہ تر قسطوں میں فلم دیکھتے تھے، مثلاً ہمارے شہر میں ایک فلم عموماً 2 ہفتے تو نکال ہی جاتے تھے۔ یہ لوگ کبھی فلم کا شروع کا آدھ گھنٹے کا حصہ، کبھی انٹرول کے بعد کا کچھ حصہ، اور کبھی اختتام ہی پہلے دن دیکھ آتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے آج تک کوئی فلم پوری ایک ساتھ نہیں دیکھی تھی۔ بعد میں یہ سب بچے مل بیٹھ کر آگے پیچھے کی کہانی جوڑ کر اپنے طور پر پوری فلم کی کہانی سمجھنے کی کوشش کرتے، جو کہ عام طور پر اتنی گمبھیر ہوتی کہ کوئی ہدایت کار سن لیتا تو شاید اسی فلم میں سے 4-5 مزید فلمیں اور کہانیاں نکال ڈالتا۔ سب سے پہلا مسئلہ پیسوں کا تھا۔ میں نے راجا سے کہا کہ میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہیں ہیں۔ راجا نے دانت نکالے اور جیب سے 20 روپے نکال کر مجھے دکھائے۔ ان میں سے ایک نوٹ وہ تھا جو میں اس دن کار کے پاس پھینک کر بھاگ آیا تھا۔ راجا نے تب مجھے سمجھایا کہ مایا یعنی پیسے روپے کی یوں نہ قدر ہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ مایا دیوی روٹھ جاتی ہے۔ اسی خیال سے راجا نے اس دن میرا پھینکا ہوا نوٹ بھی اٹھا لیا تھا کہ میرے کسی برے وقت میں کام آئے گا۔ میں نے گھور کر راجا کو دیکھا، لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ ظاہر ہے اس وقت ہم پانچوں ہی برے حال میں تھے۔ فلم کا سب سے اگلی لائن کا ٹکٹ 3 روپے کا ملتا تھا، مطلب ہم 5 کے ہوئے 15 روپے۔ باقی 5 روپے میں ہمیں راجا نے انٹرول کے دوران عیاشی کروانے کا وعدہ کیا تھا۔
اب ہمیں بے چینی سے اتوار کے دن کا انتظار تھا، کیونکہ عام اسکول کے دنوں میں ہمارا گھر سے نکلنا ناممکن تھا۔ خاص طور پر مجھ پر تو اتنے زیادہ پہرے لگے ہوئے تھے کہ اگر میں آدھ گھنٹہ سے زیادہ گھر سے باہر رہ جاتا تو امی فوراً بھیا یا ہمارا کو باہر محلے میں مجھے دیکھنے کے لیے بھیج دیتی تھیں۔ لہٰذا مجھے اس بات کی فکر بھی کھائی جا رہی تھی کہ اتنی دیر تک میں گھر والوں کی نظر میں آئے بغیر گھر سے باہر کیسے رہ پاؤں گا۔ پہلے میں نے سوچا کہ وجو آپی کے گھر کا کہہ کر گھر سے اجازت لے لوں اور وجو آپی کو کسی بہانے منا لوں گا کہ اگر گھر سے کوئی پوچھنے آئے تو اسے کہہ دیں کہ وہیں کہیں ہوں۔ لیکن پھر میں نے خود ہی اپنے ذہن کا بنایا ہوا یہ منصوبہ ترک کر دیا۔ وجو آپی میرے گھر والوں کو تو سنبھال لیں گی، لیکن ان کو کون سنبھالے گا؟ وہ تو سوال پوچھ پوچھ کر مجھے ہی نڈھال کر دیں گی، اور پھر اگر انہیں اس بات کی ذرا بھی بھنک پڑ گئی کہ میں راجا کے ساتھ اتنی دیر کے لیے کہیں جا رہا ہوں تو پھر تو سمجھو قیامت ہی برپا کر دیں گے وہ۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ معمہ کیسے حل ہوگا۔ آخرکار اسی شش و پنج میں اتوار کا دن بھی آ گیا۔ اس دن میری کچھ ایسی حالت تھی کہ میں ہر آہٹ پر چونک ہی تو پڑتا تھا، جیسے میرے ماتھے پر لکھا ہوا ہو کہ آج میں فلم دیکھنے جا رہا ہوں۔ 2 مرتبہ تو آتے جاتے ذہن میں ابا سے ٹکرا گیا، 1 مرتبہ ٹھوکر سے ان کا حقہ الٹ گیا۔ ابا زور سے گرجے، کیا ہو گیا ہے لڑکے؟ وہاں سے گھبرا کر پلٹا تو برآمدے میں اسکول کا کام کرتے آڑے ترچھے لیٹے بھیا کی کمر پر چڑھ گیا۔ ان کی ایک زوردار چیخ گونجی اور اس سے پہلے کہ میں ان کے ہتھے چڑھتا میں بھاگ کر امی کے پیچھے چھپ گیا۔ جیسے جیسے میٹنی شو کا وقت قریب آتا جا رہا تھا میرے دل کی دھڑکنیں یوں بے ترتیب ہوئی جاتی تھیں جیسے دل ابھی سینے کے پنجرے سے باہر نکل جائے گا۔ آخرکار قسمت کو مجھ پر کچھ رحم آ ہی گیا۔ میرے سب سے بڑے پہرے دار یعنی بڑے بھیا دوپہر 2 بجے امی سے اجازت لے کر ہاکی کا میچ کھیلنے بڑے ہاکی گراؤنڈ چلے گئے۔ ان کے چلنے پر میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ امارا کو ہمسائے شاہدہ اپنے گھر بلا لے گئے۔ وہ امارا کے ساتھ مل کر پھر کسی بد مزہ ٹماٹر کی چٹنی بنانے کا کوئی نیا تجربہ کرنا چاہتی تھی۔ یہ اس کا اور امارا کا محبوب مشغلہ تھا۔ ان دونوں کی بنائی ہوئی چٹنیوں اور مربے عام طور پر محلے کی بلیوں اور مرغیوں کے آگے ڈالنے کے کام آتے تھے۔ 2:30 بج چکے تھے اور 3 بجے میٹنی شو کا وقت تھا۔ باہر سے راجا کی مخصوص سیٹیوں کی آواز لگاتار آنا شروع ہو گئی تھی۔ ابا اتوار کے دن دادی سے ملنے جایا کرتے تھے۔ ان کی واپسی عصر سے پہلے ناممکن تھی۔ امی دوپہر کو ذرا دیر کے لیے کمر ٹکاتی تھیں۔ بس مجھے اسی موقع کا انتظار تھا۔ کچھ ہی دیر میں امی باورچی خانے سے برتن وغیرہ سنبھال کر باہر نکلیں اور کمرے کی طرف جاتے ہوئے مجھ سے بولی، آدی وہاں صحن میں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ چلو کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ۔ دیکھو دوپہر میں کہیں کھسک نہ جانا ورنہ بہت پٹائی کروں گی۔ امی اندر چلی گئیں۔ ہم بچے عام طور پر اپنی ماؤں کی ایسی دھمکیوں کو زیادہ خاطر میں نہیں لاتے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ماؤں کی پٹائی کیسی ہوتی ہے۔ مارتے ہوئے بھی ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ خود ان کا ہاتھ دکھتا ہے تو دکھ جائے، پر ان کے جگر گوشے کو کوئی کاری ضرب نہ لگنے پائے۔ اور پھر میری امی کے لیے تو میرے منہ سے نکلی ایک زور کی ہائے ہی کافی تھے۔ ساری مار پٹائی بھول کر درد والی جگہ پر پھونکے مارنے لگتی تھیں۔ امی کے کمرے میں جاتے ہی دبے پاؤں اٹھا اور گلی میں نکلتے ہی میں نے محلے کی 4 دیواری کی طرف دوڑ لگا دی، جہاں راجا دوسرے فلم بین بچوں سمیت میرا انتظار کر رہا تھا۔ راجا نے مجھے دیکھتے ہی جھاڑا کہ اتنی دیر کہاں لگا دی؟ میں نے حیرت سے ان 4 کے حلیے کو دیکھا۔ وہ سب کے سب بڑے چیک والی بو شرٹس پہنے، آنکھوں پر بڑے بڑے کالے چشمے لگائے، بالوں میں تیل ڈالے اور بڑے بڑے خانوں والی کھلے پائنچوں والی فلیپر پہنے کھڑے تھے۔ صرف ان کے کپڑوں کے رنگ ہی مختلف تھے، ورنہ وہ 4 اس وقت ایک ہی گھر کے 4 جوکر لگ رہے تھے۔ ننھو کا چشمہ تو اس کے چہرے سے بھی کافی بڑا تھا، لہٰذا بار بار پھسل کر اس کی گردن تک آ جاتا تھا، جسے وہ جلدی سے پھر سے اپنی ناک پر ٹکانے کی کوشش میں اسے مزید لٹکا دیتا۔ پتہ چلا کہ راجا نے ان سب کو بڑوں والے حلیے میں آنے کے لیے کہا تھا۔
راجا چاہتا تھا کہ ہم سب ایسے ہولیے میں فلم دیکھنے کے لیے جائیں جس میں اتوار والے دن شہر کی جینٹری جاتے تھے تاکہ ہم ان لوگوں سے الگ نہ دکھائی دیں۔ اسی ٹینشن میں گڈو، ننھو اور مشی کو جو چیز بھی گھر سے ہاتھ لگے وہ پہن کر اور ڈال کر آ گئے تھے۔ ننھو اپنے تایا کا چشمہ پہن آیا تھا، گڈو اپنے ابا کی واسکٹ اور مشی نے تو حد ہی کر دی تھے۔ وہ اپنی بڑی بہن کا جامنی رنگ کا فلیپر میچنگ شرٹ کے ساتھ پہن آیا تھا۔ خود راجا بھی کسی فلمی ہیرو سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بال اپنے پسندیدہ ویلن اسلم پرویز کے انداز میں اوپر بنا کر ماتھے پر ایک لٹ چاند کی صورت میں چپکا رکھی تھے۔ گلے میں رومال خاص لوفروں کے انداز میں باندھ رکھا تھا اور اپنی بو شرٹ کے بٹن بھی آگے سے کھولے چھوڑ رکھے تھے۔ چند لمحوں تک میں انہیں اور وہ مجھے حیرت سے دیکھتے رہے، اور پھر اس سے پہلے کہ میں ان کا مذاق اڑاتا وہ چاروں مجھے دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ راجا نے دور ہی سے نعرہ لگایا، اوے آدھی، استانی خالہ کے ہاں سبق لینے کے لیے آیا ہے کیا؟ میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے اپنے سراپے پہ نظر ڈالے۔ میں حسب معمول گھر کے عام شلوار کرتے میں ملبوس تھا۔ سینے پر امی کا بنا ہوا سامنے سے کھلا سویٹر تھا اور سر پر گرم اونی ٹوپی جس کے سامنے کا بٹن ہمیشہ کس کر باندھ دیتی تھی تاکہ کان ٹھنڈے نہ ہو۔ مجھے تو اپنے ہولیے میں ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی جسے دیکھ کر کسی کو بھی کوئی خاص اعتراض ہو سکتا۔ بہرحال اب ان باتوں پہ دھیان دینے کا وقت بھی کہاں بچا تھا۔ شو شروع ہونے میں چند منٹ ہی تو رہ گئے تھے۔ ریگل سینما ہمارے محلے سے اتنا دور نہیں تھا۔ چند ہی لمحوں میں ہم سینما کے بیرونی گیٹ کے باہر موجود تھے۔ لیکن یہ کیا؟ ٹکٹ والی کھڑکی پہ تو اس قدر بھیڑ تھی کہ لوگ باقاعدہ ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے۔ ایک چھوٹی سی کھڑکی جسے جالی لگا کر مزید چھوٹا کر دیا گیا تھا، اس کے اندر بنے ایک چھوٹے سے روشن دان میں بیک وقت درجنوں ہاتھ گھسے ہوئے تھے۔ لوگ لڑ رہے تھے، چیخ رہے تھے، ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے۔ میں جلدی سے ڈر کر راجا کے پیچھے چھپ گیا۔ راجا اتنا رش دیکھتے ہوئے دھیرے سے بڑبڑایا، غضب ہو گیا، آج تو لگتا ہے کھڑکی توڑ دینا ہے پکچر کا۔ میں راجا کی بات سمجھ نہیں پایا۔ اگر کھڑکی ہی توڑنی تھی تو پہلے ہی سے توڑ کر رکھتے، خواہ خواہ اتنے بہت سے لوگوں کو عذاب میں ڈال رکھا تھا۔ اتنے میں ایک اور عجیب بات ہوئی۔ کھڑکی کے گرد درجنوں لوگ شہد کے چھتے سے چمٹی مکھیوں کی طرح چپکے ہوئے تھے۔ کچھ نوجوان جو بہت دیر سے پیچھے والی قطار میں کھڑے تھے اور ان میں بے چینی اپنی انتہا کو پہنچی جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک نوجوان نے اچانک ایک زوردار نعرہ لگایا اور اپنی قمیص اتار کر ہوا میں اچھال دی، جسے اسی کے ساتھ ایک ساتھی نے دبوچ لیا۔ اس نوجوان کے دوستوں نے اسے کمر اور پیروں سے پکڑ کر ہوا میں اونچا اچھال دیا۔ وہ نوجوان سیدھا جا کر کھڑکی کے گرد بھیڑ کے سروں پر جا گرا۔ بھیڑ میں سے کسی نے اس نوجوان کی ماں بہن کے بارے میں کچھ نامناسب الفاظ کہے، لیکن وہ نوجوان کسی کی بات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اور باقاعدہ تیرتے ہوئے لوگوں کے سروں کے دریا کو کسی ماہر تیراک کی طرح ہاتھ پیر چلاتے ہوئے ٹکٹ والی کھڑکی تک جا پہنچا، اور وہیں لوگوں کے سروں پر لیٹے لیٹے اس نے اپنا ہاتھ کھڑکی کے اندر ڈال دیا، اور کچھ دیر میں چہرے اور ہاتھوں پر چند خراشیں، پھٹی ہوئی بنیان اور بکھرے ہوئے بالوں سمیت ہاتھوں میں ٹکٹ تھامے اپنے دوستوں کے پاس فخر سے اکڑتا ہوا واپس آن پہنچا۔ اس کے دوستوں نے خوشی میں زوردار نعرے لگائے اور اسے اسی طرح اپنے کاندھوں پر اٹھائے ہوئے اندرونی ہال کی جانب بڑھ گئے۔ میں نے مایوسی سے راجا کی جانب دیکھا۔ اس طرح تو ہمیں ساری زندگی بھی اگر وہاں کھڑے رہنا پڑتا تو ٹکٹ ملنے کی امید نہیں تھی۔ راجا نے ہم سب کو تسلی دی اور ہمیں سینما کے بالکنی کے باہر لگے فلم کے پوسٹر اور تصویریں دیکھنے کا مشورہ دیا، اور خود کسی جانب چلا گیا۔ میں، مشی، گڈو اور ننھو بھیڑ بھاڑ سے دور ہٹ کر بالکنی میں گھوم پھر کر تصویریں دیکھنے لگے۔ یہ تو خاصا بڑا سینما ہال لگ رہا تھا، بلکہ ہمارے پرائمری اسکول سے بھی بڑا تھا۔
دیواروں پر ہمارے قد سے بھی بڑی ندیم اور شبنم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، اور ایک بہت بڑے سے تختے پر اندر چلنے والی پکچر کی کہانی کی تصویریں بھی لگائی گئی تھیں۔ ہمارے لیے یہ سب بہت عجیب، خوبصورت اور خوابناک تھا۔ کچھ ہی دیر میں شہر کی وہ جینٹری بھی آنا شروع ہو گئی جس کا ذکر راجا نے ہم سے پہلے ہی کر رکھا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو پہلے ہی سے ٹکٹ بک کروا کر رکھتے تھے، یا پھر شہر کے اہم عہدوں پر فائز لوگوں کی فیملیز تھیں، جیسے کمشنر صاحب، ڈپٹی صاحب، بڑے لارڈ صاحب، ایس پی صاحب وغیرہ، جنہیں ہر نئی فلم کے رعایتی پاس پہلے ہی سے مہیا کر دیے جاتے تھے۔ یہ سب لوگ بنا کسی بھیڑ میں بنی قطار میں لگے اور بنا اپنے کپڑے اور سنورے ہوئے بال خراب کیے، ہاتھوں میں بیگم صاحبات کے ہاتھ تھامے اور نوکروں کو لیمن اور لمکا یا فالسے کی ٹھنڈی بوتلوں کی ٹوکریاں تھمائے، چپس اور چوئنگم چباتے ہوئے ہنستے مسکراتے سینما کے ہال میں داخل ہو رہے تھے۔ سب ان بچوں کو پیار کر رہے تھے اور ان کو جھک جھک کر سلام کر رہے تھے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی خواہش اور خیال نے اسی لمحے جنم لیا کہ آئندہ میں تبھی پکچر دیکھنے آؤں گا جب میں خود لارڈ صاحب بن جاؤں گا۔ بھلا یوں بھیڑ بھاڑ میں اور گرد میں لڑتے ہوئے ٹکٹ حاصل کر کے بائسکوپ دیکھنے میں بھی کوئی مزہ ہے؟ مجھے تو باہر موجود سبھی لوگ لڑاکا مرغوں کا ایک بپھرا ہوا غول لگ رہے تھے۔ اب اندر سے زوردار اور گھن گرج کے ساتھ کچھ آوازیں بھی آنا شروع ہو گئی تھیں۔ ننھو، جو پہلے بھی راجا کے ساتھ ایک آدھ مرتبہ پکچر دیکھنے آ چکا تھا، اس نے بتایا کہ اندر پاکستان کا تصویری خبر نامہ شروع ہو چکا ہے اور اب کچھ ہی دیر میں جھنڈا دکھا کر ترانہ بجایا جائے گا اور پھر اصل فلم شروع ہو جائے گی۔ راجا کو گئے بہت دیر ہو گئی تھی۔ اب تو ہم سب کو اس کی فکر شروع ہو گئی تھی۔ اچانک گیلری کے اختتام سے راجا ایک عمر رسیدہ شخص کے ساتھ دکھائی دیا۔ اس شخص نے موٹا سا نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا۔ قریب آ کر اس نے ہم سب کو اپنے چشمے کے پیچھے گھورتی دو چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے غور سے دیکھا اور راجا سے پوچھا، کیا یہی چاروں ہیں؟ راجا نے جلدی سے دانت نکالا۔ جی جی، ہم پانچوں کو ہی شاہ جی نے بھیجا۔ عمر رسیدہ شخص نے اپنے آپ سے بڑبڑاہٹ کی۔ کمال کرتے ہیں شاہ جی بھی، اتنے کم عمر بچوں کو اکیلا بھیج دیا سنیما۔ پھر وہ ہم سے مخاطب ہوئے، اچھا چلو آؤ، میں تم لوگوں کو ہال میں بٹھا دوں۔ جب ٹکٹ چیکر آئے تو صرف اسے اتنا کہہ دینا کہ تم شاہ جی کے بھیجے ہوئے ہو، سمجھ گئے نا؟ راجا نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہماری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کس شاہ جی کی بات ہو رہی ہے جس نے ہمیں بھیجا ہے اور خود ہم ہی کو خبر نہیں۔ میں نے سوالیہ نگاہوں سے راجا کی طرف دیکھا، لیکن اس نے چھپ کے جلدی سے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر ہمیں خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ وہ شخص ہمیں لیے ہوئے ایک بہت بڑے اندھیرے سے ہال میں داخل ہو گیا، جہاں ایک بہت بڑے پردے پر تصویریں چل رہی تھیں۔ اندھیرا اتنا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائے نہیں دے رہا تھا۔ مشی کسی عورت کے پاؤں پر چڑھ گیا، وہ زور سے چلائی۔ ہم سب سہم گئے۔ عورت کے ساتھ بیٹھے ہوئے کمزور سے شخص نے کڑک کر کہا، اجی دیکھ کر چلیے، ہماری بیگم کے پاؤں کا کیما کر دیا۔ ہم سب جلدی سے آگے بڑھ گئے۔ بعد میں راجا سے پتا چلا کہ اس جگہ کو سٹال کہتے ہیں۔ یہ ہال کے سب سے آخر میں بنی ہوئی بہت سی بالکنیوں میں سے ایک بالکنی تھی۔ میں نے راجا کو کوہنی مار کر کہا کہ اتنی دور بیٹھ کر پکچر دیکھنے میں بھلا کیا خاک مزہ آئے گا؟ راجا نے تو وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیں سب سے اگلی قطار میں بٹھا کر فلم دکھائے گا۔ راجا نے دھیرے سے میرے کان میں کہا، ابے جاہل، میں تم لوگوں کو 10 روپے والے سٹال میں بٹھوا رہا ہوں اور تم لوگ 12 آنے والے بینچ پر بیٹھنے کی ضد کر رہے ہو۔ چپ چاپ میرے پیچھے چلے ہو۔ اس دن پہلی دفعہ مجھے پتا چلا کہ سینما کی جو سیٹ پردے سے جتنی دور ہوتی ہے اس کا کرایہ اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ عجیب بے وقوف لوگ تھے یہ سینما والے بھی۔ غفور چچا کے ہاں تو ٹی وی کے قریب بیٹھنے کے لیے ہم بچوں میں باقاعدہ جنگ ہوا کرتے تھے۔
اور یہاں یہ لوگ دور بیٹھنے کے لیے باقاعدہ زیادہ پیسے دینے کو تیار تھے۔ وہ عمر رسیدہ شخص ہمیں ہماری سیٹوں پر بٹھا کر چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے ازراہ مروت راجا سے پوچھا کہ کھانے پینے کے لیے کچھ چاہیے ہو تو بتا دیں۔ راجا نے فوراً اس سے گرم مونگ پھلیاں، آئس کریم، بھنے ہوئے پاپ کارن اور لیمن سوڈے کی بوتلیں سب کے لیے بھجوانے کا کہہ دیا۔ میں شدید حیرت زدہ تھا کہ 20 روپے میں ہمیں سٹال میں سیٹ بھی مل گئی تھی، اور اس کے باوجود بھی اتنے پیسے بچ گئے تھے کہ راجا نے اتنا بہت کچھ آرڈر بھی کر دیا تھا۔ ہم ابھی اسی ششو پنج میں تھے کہ فلم شروع ہو گئی۔ ہیرو کے پردے پر آنے پر لوگوں نے زوردار سیٹیاں بجائیں اور کچھ لوگوں نے اسکرین پر سکے نچھاور کیے۔ ننھو اور گڈو نے سکے اٹھانے کے لیے اٹھ کر لپکنا چاہا تو راجا نے انہیں جھڑک کر منع کر دیا۔ واقعی اتنے بڑے پردے پر پکچر دیکھنے کا تو اپنا ہی کچھ الگ مزہ تھا۔ فلم میں گانے بھی تھے، لیکن میوزک بجانے والے مجھے ڈھونڈنے پر بھی دکھائی نہ دیے۔ پتہ نہیں جب ہیرو یا ہیروئن گانا گانے لگتے تو اچانک میوزک کہاں سے بجنا شروع ہو جاتا تھا۔ ہو سکتا ہے بجانے والے ان درختوں یا پہاڑوں کے پیچھے چھپے بیٹھے ہوں جہاں ہیرو اور ہیروئن باہوں میں باہیں ڈالے سریلے گیت گنگنا رہے تھے۔ انٹرول میں ہمارے لیے کھانے پینے کی چیزیں بھی آ گئیں۔ میں نے نوٹ کیا کہ چیزیں لانے والے شخص بھی ہم سب سے بہت عزت اور پیار سے پیش آئے۔ راجا ٹانگ پر ٹانگ رکھے ایک کے بعد دوسرا آرڈر دیتا رہا، اور کریٹوں اور پھلوں اور ڈرائی فروٹ سے بھری ٹوکریاں آتی رہیں۔ درمیان میں ایک مرتبہ ایک شخص ٹارچ لیے ٹکٹ چیک کرنے کے لیے بھی آیا تھا، لیکن راجا نے تحکمانہ لہجے میں اسے بتایا کہ سیٹ نمبر 1 سے لے کر 5 تک سارے بچے شاہ جی کے بھیجے ہوئے ہیں۔ ٹکٹ چیک کر جلدی سے سر ہلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ فلم کا ہیرو ندیم اس میں موٹر میکینک کا کردار ادا کر رہا تھا۔ گڈو اور ننھو نے وہیں پر عہد کر لیا کہ وہ دونوں بھی بڑے ہو کر موٹر میکینک بنیں گے اور شبنم جیسی میم سے ہی شادی کریں گے۔ آخرکار 3 گھنٹے کے بعد فلم ختم ہو گئی۔ فلم کے اختتام پر راجا کچھ جلدی میں دکھائی دیا۔ اس نے ہم سب کو بھی جلد از جلد سینما سے نکل کر باہر جمع ہونے کا حکم دیا، اور خود بھی بھیڑ میں کودتا پھاندتا غائب ہو گیا۔ سینما سے نکلتے ہی مجھے گھر کی فکر دامن گیر ہوئی۔ مجھے جتنی صورتیں اور آیات یاد تھیں وہ سب پڑھتے ہوئے میں دل ہی دل میں خدا کے سامنے گڑ گڑاتا رہا کہ خدا کرے میری اتنی لمبی غیر حاضری کا گھر والوں نے نوٹس نہ لیا ہو، ورنہ میری تو خیر ہی نہیں تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے میں نے ٹھیک شام 6:15 پر گھر کا دروازہ کھولا۔ صحن میں کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ڈرتے ڈرتے برآمدے میں جھانکا تو امی پر نظر پڑی جو استانی خالہ کے ساتھ بیٹھی ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول تھی۔ مجھے دیکھتے ہی غصے سے بولی، آدھی کہاں آوارہ گردی کرتے رہے ہو دن بھر؟ ابھی تمہارے بھیا کو میں نے سکینہ کے ہاں بھیجا تمہیں بلانے کے لیے۔ کہاں غائب تھے دن بھر؟ مطلب امی کو خاص پتہ نہیں تھا کہ میں کب سے غائب ہوں۔ میں کچھ جواب سوچ ہی رہا تھا کہ بڑے بھیا اندر داخل ہوئے اور وہیں سے بولے، اے لو، یہ جناب یہاں موجود ہیں اور میں ان کی تلاش میں سارے کا سارا محلہ چھان کر آ رہا ہوں۔ اس کے لوفر دوستوں میں سے بھی کوئی دکھائی نہیں دیا۔ کہاں تھے تم سارے؟ یہیں تو تھے ہم سارے، راجا کے ساتھ اسکول کا کام کر رہے تھے۔ راجا کے نام پر بھیا کچھ چونکے، لیکن استانی خالہ کی وجہ سے بات آگے نہیں بڑھی، اور امی نے ہلکی سی ڈانٹ پلانے کے بعد مجھے ہاتھ منہ دھونے اور کپڑے تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ ابا کہاں تھے یہ میں نے پوچھنے کی جسارت ہی نہیں کی۔ میں نے دل ہی دل میں خدا کا لاکھ شکر ادا کیا کہ کسی کو بھی میری اتنی بڑی واردات کی کچھ خبر نہ ہو سکی تھی۔ لگتا تھا اس دن قسمت واقعی مجھ پر مہربان تھے، کیونکہ ابا بھی دادی کی طرف سے آنے کے بعد امارا کو لے کر بازار چلے گئے تھے۔ شام کو بھی میں جلدی بستر میں گھس گیا، اور وہ شام میری ایسے سپنے دیکھتی گزرے جس میں سب کچھ دل لگی جیسا تھا، سوائے ہیرو کے، جس کی جگہ
آدی نے لے لی تھی۔